الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. تمام حمدہ ثنا تعریفاں رب کائنات دے واسطے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تہاڈی بلکہ پوری کائنات دی جان ہے. انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز و حاضرین و سامعین، ربیع الثانی کی آج 4 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ربیع الثانی سے مراد دوسری بہار ہے اور اس بہار کا تعلق اور اس بہار کی تر و تازگی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی نسبت سے ہے اور وہ محبوبان خدا دے وچوں اج ایک مقربین دے وچوں ایک عظیم ہستی دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرن دا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت میری تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جس ہستی دی بارگاہ دے اندر اج اسی نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے جا رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نو رب العالمین نے انبیاء تو بعد
تمام مخلوقات دے وچوں سب تو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ انبیاء تو بعد مقام و مرتبہ اس ہستی نو عطا کیتا ہے، اور جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میں خلیفہ بنانا ہوں تو میرے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، میں انہوں نے اپنا خلیفہ بنانا۔ اور یہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے عتیق النار نہیں۔ آپ دا نام نامی اسمی گرامی جو آپ دے والدین نے رکھیا وہ عبد العزیٰ سے، اور جس وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار کی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دا نام عبد العزیٰ دے برائے عبداللہ رکھیا، اور ایک آپ دا نام عتیق بھی سی۔ عتیق کیا جاندہ ہے آزاد نو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تسی عتیق ہو لیکن عتیق النار ہو، یعنی جہنم تو آزاد ہو، اللہ نے تو انہوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ اور آپ دے والد کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ دے نام دے نال آپ مشہور نے، اور آپ دا نام عبداللہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نام دے نال آپ مشہور نے، اور آپ نو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بچپن دے ساتھی نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تقریباً پونے 2 یا سوا 2 سال آپ عمر دے اندر چھوٹے نے، اور جتنی عمر دے اندر جتنے چھوٹے نے نا اتنی بات دے اندر ہی آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اس قدر ہے کہ سایہ دی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہنے، جس طرح سایہ حضور صلی اللہ کسی آدمی دا سایہ اس دے نال رہندا ہے، یہ ایسے غلام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سایہ دی طرح رہے پوری زندگی، اور سایہ رات نو کسی انسان دے نال نہیں ہوندا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات دے وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج دے ہاں تشریف لے گئے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجازت نال اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ دا یہ مقام ہے کہ جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس دا میرے تے کوئی احسان کوئی بدلہ ہوئے، احسان دا بدلہ ہوئے سوائے صدیق اکبر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمام لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ ابو بکر صدیق دے مال نے بھی، جان نے بھی، اور اولاد نے، گھر نے سب تو زیادہ مینوں فائدہ دیتا ہے۔ تمام دے مال دے وچوں سب تو زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے مال نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں فائدہ پہنچایا ہے۔ اور
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی دی آخری ایام دے اندر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے مرض الوفات دے اندر، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گاہے بگاہے حاضر ہوندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، اور عبید بن عمر لیسی تو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نوں نماز پڑھان دا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سیدنا صدیق اکبر نوں نماز پڑھان دا حکم دیتا، نماز شروع کر دیتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دی نماز ہے، نماز فجر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درد دے اندر کچھ کمی محسوس کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکلے اور آپ نے اپنے حجرہ مبارک دا پردہ ہٹایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ویکھیا کہ کیا میرے صحابہ میرے صدیق دے پیچھے سب بستہ ہے بھی نہیں کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی پردہ ہٹایا، صحابہ نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی اقتداء دے وچ ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دندان مبارک دے وچوں روشنی نکلے۔ صحابہ کہندے نے اساں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ول ویکھیا۔ قابل توجہ بات ہے اور عقیدے دی بات کرنا چاہنا ہے تھے۔ صحابہ اس وقت کتھے کھڑے نے؟ مسجد نبوی دے اندر، اور کس عبادت دے اندر؟ نماز دے وچ نے۔ صحابہ قیام دے وچ کھڑے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ رہے نے، اور عین قیام دے وقت، قیام دے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک دے کھڑکی دا پردہ ہٹایا۔ جس وقت میرے کریم آقا نے صحابہ نو ہو سیدنا صدیق اکبر دی اقتداء دے اندر کھڑے ہوئے ویکھیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، صحابہ دے بے ساختہ چہرے مڑ گئے، نظراں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے انور ول مڑ گئیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو نماز دے دوران لقمہ دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹن لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، صدیق اپنی جگہ تے رہو۔ آج کچھ لوگاں دا عقیدہ ہے نماز دے اندر خیال آ جائے نبی دا نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں پوچھنا، صحابہ دا عقیدہ ہے کہ صحابہ دے چہرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ول مڑ گئے، نظرہ پھر گئیاں، رخ مڑے، صحابہ دی نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نے دسیا تمام امت مسلمانوں، مسلمان دی اصل نماز ہی ہوے جس دے وچ نبی دا خیال آئے۔ جس وقت حضور، جس نماز دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیال آوے، اصل نماز او نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مرض دے اندر جس وقت شدت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے، مؤذن آیا، اس نے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دولت تے
نماز دی اطلاع دیتی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت درد دے اندر کچھ فاقہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وضو واسطے پانی لے آؤ۔ پانی لے آندا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرامہ اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمان لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے غشی تاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر زمین تے تشریف لے آئے، پھر کچھ دیر بعد فاقہ ہویا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پوچھیا اور یہ نماز عشاء دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیتی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ دے منتظر نے، آپ دا انتظار کر رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی لے آؤ، پھر پانی لے آندا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، چند قدم چلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے غشی تاری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر زمین تے تشریف لے آئے۔ پھر کچھ لمحے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو افاقہ ہویا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ آپ دے منتظر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق میرے ابا جان رقیق القلب نے، آپ جس وقت آپ دی مسلے تے کھڑے ہون گے، آپ دی جگہ تے کھڑے ہون گے اور نرم دلی دی وجہ تو، رقیق القلبی دی وجہ تو قرآن نہیں پڑھ سکن گے، لوگاں نو نماز نہیں پڑھا سکن گے۔ یا رسول اللہ تسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم فرماؤ نماز پڑھان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا صدیق نو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رقیق القلب نے، رقیق القلبی دی وجہ تو آپ نماز نہیں پڑھا سکن گے، حضرت عمر نو کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا صدیق نو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دہرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور مومنین صدیق دی امامت تو علاوہ کسی دی امامت نو پسند نہیں کرتے، اللہ بھی اور مومنین بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی دی امامت نو پسند نہیں فرما دے۔ صدیق نو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجیا گیا آپ نماز پڑھاؤ۔ نماز عشاء اور رات تہائی بیت گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق جس وقت مسلح امامت تے کھڑے ہوئے، رقیق القلبی دی وجہ تو جس وقت آپ نے تکبیر کہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ڈھائی نکل گئیاں، زاروں قطار قرآن مجید دی تلاوت نہ ہوئی، زاروں قطار رو رہے نے اور پیچھے صحابہ بھی رو رہے نے، سسکیاں بج گئیاں اور سسکیاں لے لے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی، نماز مکمل فرمایا۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اندر کنیاں نمازاں پڑھائیاں؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں۔ کنیاں نمازاں؟ 17 نمازاں۔ اور ایک مرتبہ فجر دے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کھڑی کی تھی، آپ امامت کروا رہے نے، صحابہ آپ دی اقتداء دے اندر نے، آپ مصلی رسول تے کھڑے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ دے سہارے تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ 2 صحابہ دا سہارا رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو دیکھن واسطے اپنے دروازے دا پردہ ہٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت صحابہ نو ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ دا سہارا لے کے مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے اور صحابہ دے چہرے مڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے انور وال۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹن لگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر دے دائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے جلوہ فرما ہوئے بیٹھ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا آپ اپنی جگہ تے کھڑے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر بھی امامت تے کھڑے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر دے سجے پاسے آپ نے بیٹھ کے نماز ادا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے نے، سیدنا صدیق اکبر صحابہ کی امامت کروا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر نو اپنی زندگی کے اندر امام بنا کے دسے، لوگو اللہ بھی صدیق دی امامت نو پسند کرتا ہے، مومنین بھی صدیق دی امامت نو پسند کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، دو شنبہ دے دن یعنی پیر دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مرض دے اندر شدت ہو گئی، اور اے یو دن آپ فرما دیا نے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہویا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت مدینے دے اندر نہیں، اور صحابہ نو جس وقت پتا چلیا صحابت گریہ تاری ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا ہجوم ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ دے حجرہ مبارک دے اندر حاضر ہوئے۔ اجازت تو بعد جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمنی چادر دے اندر تشریف فرما نے، یمنی چادر دے اندر لیٹے ہوئے نے، آپ دے اتے یمنی چادر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے چادر ہٹائی، چہرہ مبارک تو چادر ہٹائی اور اپنے محبوب دے پیشانی تے سیدنا صدیق اکبر نے بوسہ دیتا، بوسہ لیا، زاروں قطار روئے۔ اور اسی ترجمانی باب دائم نے اپنی شاعری دے اندر کیتی ہے، آپ فرماندے نے میرا والی میرا والی سر تاج میں جان صدقے، سائیں بادشاہ دوہاں جہان والا، واری جگ دیاں چھوڑ امیریاں نو، اہل درد درویش کہلان والا، امامت واسطے کھولیا دین پرور، ساری رات کھلو لگان والا، جڑا نفس دے قلعے نو فتح کر کے، چنڈا حق بر حق چلان والا، میں قربان جاواں ممنوعات والے، پت ذرا نہ نظر اٹھان والا، بے نظیر ضمیر منیر جس دا، چادر دشمنا ہیٹھ وشان والا، سید سخی حبیب غریب پرور، سینے گھٹ محتاجانو اولان والا،
حسین جمیل داتا بوئے آئے دیاس پہچان والا اور کھانے جنتی بخشدہ بھکھیانو روٹی جواں دی رجنا کھان والا دائم نبی کریم امین صادق پردہ پوش ہویا وڈی شان والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کریم آقا دی پیشانی تے بوسہ دیتا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور زارو قطار اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے تے آنسو جاری کیویں نہ ہون جنہاں دے دل بر اور جانی وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا او سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام بچوڑا آپ فرما دیا نے کریم آقا دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے نے زاروں قطار ہو رہے نے پھر سر اٹھایا ہے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیشانی مبارک دے بوسہ دیتا ہے 3 مرتبہ بوسہ دیتا پھر یمنی چادر ڈالی مسجد نبی دے اندر تشریف لایا ہے اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے نال گفتگو کر رہے نے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالے میں آبی صحابہ نو اعلان کر رہے نے اور جن نے کیا نبی مر گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دیاں گا میرا نبی مریا نہیں نبی دی روح نو معراج ہوئی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی روح نو اللہ نے معراج کرائی میرا نبی مریا نہیں اج ساڈا بھی عقیدہ ہے وے میرا نبی مریا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا دے چہرہ انور تے بوسہ دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ دے 2 موتاں نو جمع نہیں فرمائے گا کنیاں موتاں نو طبقات ابن سعد اٹھاؤ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی سونیا اللہ آپ دے 2 موتاں نو جمع نہیں فرمائے گا اے تے بشری تقاضا ہے وے آپ تے اللہ دا امر آیا ہے اور اس تو بعد اللہ آپ نو ابدی زندگی عطا فرما دے گا ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے آپ مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے صحابہ دا حال ویکھیا با صحابہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ممبر دیتے جلوہ فرما ہوئے ممبر تے کھڑے ہوئے لوگانو خطبہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو سن لو جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت کر دے سن لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتقال ہو گیا ہے تے جڑا اللہ دی عبادت کر دے اللہ زندہ ہے اللہ نو موت نہیں آئے گی اللہ زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتقال فرما گئے نے جس وقت سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے مینوں ہن یقین ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے نے ہن یقین ہویا اور صحابہ فرماندے نے کہ اس دن سانو پتہ لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال مبارک تو چند دن پہلے خطبہ ارشاد فرماندے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے نو دو چیزاں تے اختیار دیتا ہے، دو چیزاں تے اختیار دیتا ہے، اور اونا دو چیزاں دے وچوں ایک چیز نو اس بندے نے اپنایا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رون لگ پے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سانو تعجب ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بندے کا تذکرہ فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پے نے، لیکن چند دن بعد جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہویا تے پھر سانو پتا چلیا کہ اسی نہیں سمجھے، صدیق سمجھ گئے نے جس بندے نو اللہ نے دو چیزاں دے اختیار دیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں اور صدیق سمجھ گئے، اور اس واسطے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کولوں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا، اور بعض روایت اندر کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں آپ دے کچھ غلاماں نے پوچھیا، اور بخاری شریف کے اندر روایت ہوئے کہ کوفہ دے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کولوں لوگاں نے پوچھیا، بخاری دی روایت ہے، اے علی دسو تسی افضل ہو یا صدیق اکبر افضل نے؟ بخاری دی رٹ لان والے اٹھاؤ بخاری، حدیث نہ ہوئے ذمہ دار ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جیڑا مینوں صدیق اکبر تے فضیلت دے وے او کذاب ہے، جھوٹا ہے، ان دی بات تے کدی بھی اعتبار نہ کرنا، اگر وہ میرے سامنے ہوئے میں تو 80 کوڑے ماروں۔ اے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے ارشاد ہے۔ میں کہنا مولا علی دے نال محبت دے دعوے کرنے والے ہو، بخاری دے اندر پڑھو مولا علی دا فرمان۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تے فرما دے نے کہ جڑا مینوں سیدنا صدیق اکبر تے فضیلت دے وے جھوٹ ہے، وہ کذاب ہے، اگر وہ میرے سامنے ہوئے تو میں 80 کوڑے مارا انہوں۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کولوں کچھ لوگوں نے پوچھیا کہ اے امیر المومنین، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تو بعد آپ نو خلیفہ نہیں بنایا، آپ نو خلافت نہیں سونپی؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق خلافت دا اعلان کیتا ہوندا یا مینوں خلیفہ بنایا ہوندا، میں اپنا حق کس نو بھی نہ چھینا دیندا، میں انہاں نال جنگ کردا، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیندا اور کوئی چیز بھی میرے کول نہ ہوندی تے آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑیاں دے نال لڑدا یا اپنی جان دے دیندا، اور میں اپنا حق کسی نو چھینن نہ دیندا۔ اج کچھ لوگاں نے سادہ لو مسلمانوں نو ورگلایا ہے کہ جی پوچھا جائے کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے خلیفہ سن، اگر خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دیتی سی تے سیدنا مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ بیعت کیوں کی تھی؟ پتہ ہے کو کی جملہ بول دینا، دل دے کرنا نال سننا نہیں تھی، مولا علی نے تقیہ کیتا ہویا سی، بطور تقیہ انہوں نے بیعت کر لئی سی، تے تقیہ بھلا کینوں کیا جاندہ ہے؟ تقیہ کیا جاندہ ہے جھوٹ نو، تقیہ اس نو کیا جاندہ ہے کہ اندر کچھ ہور ہوئے باہر کچھ ہور ہوئے، دل وچ کچھ ہور ہوئے زبان تے کچھ ہور ہوئے، اور انہوں دا عقیدہ ہے کہ مولا علی نے بطور تقیہ انہوں دی بیعت کیتی سی، آپ نے دلوں نہیں سی منیا۔ میں اپنے گریبانے جھانک کے ذرا سوچ اے جملہ مولا علی دی شان ہے یا مولا علی دی توہین ہے؟ یہ تو نفاق ہے۔
معاذ اللہ کہ اندر کچھ ہو ہوے باہر کچھ ہو ہوے. اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان ایک بات ہے کہ آپ دے کولو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھٹکے انہوں نے کیا نہیں جی دنیاوی خلیفہ سیدنا صدیق اکبر سن روحانی خلیفہ مولا علی سن. تو میں کہ مولا علی نو پوچھ لو نا, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو پوچھ لو, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ لو. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتے لوگوں نے بیعت کی تھی. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نازل بلاغہ اٹھاؤ, بخاری شریف اٹھاؤ, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ساڈے دین دا امام بنایا ہے, تے جس نو نبی پاک نے ساڈے دین دا امام بنایا ہے انہوں اسی اپنی دنیا دا امام بنا لیا ہے. کیونکہ دین دنیا نالو اہم ہے, دین دنیا نالو افضل ہے, دین دے اتے ساری بقا ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈے دین دا امام بنایا انہوں نے اسی اپنی دنیا دا امام بنا لیا. میں کیا 1450 سال بعد ایران دے ٹکڑے حلال کرنے واسطے اج تو کہے کہ نہیں دنیاوی خلیفے ہو سن روحانی خلیفہ ہو سن, تو میں کہن دا مطلب ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے فرمان دا بھی انکار کیتا ہے, تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بیعت دا بھی انکار کیتا ہے, تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے صداقت دا بھی انکار کیتا ہے, اور آپ دے ایمان تے تو شک کیتا ہے, آپ دے تقوی تے تو شک کیتا ہے. ساڈا ایمان اے وے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ او نے جنہوں نے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے علی شیر خدا ہے, تے شیر خدا بزدل نہیں ہوندا. آپ او نے جنہوں نے پیر دی ایک ٹھوکر دے نال خیبر نو اکھاڑیا ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت دے بارے اشارہ بھی کیتا ہوندا تے مولا علی او شیر خدا نے کدی بھی 3 خلفائے راشدین دے صحابہ دے کدی بیعت ہاتھ تے بیعت نہ کر دے اور ڈٹ جان دے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلاف ثلاثہ دے اتے دے ہاتھ تے بیعت کر کے دسے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مور لائی ہے, جو میرے کریم آقا نے فرمایا ہے علی دی جان ایمان سب کچھ حاضر ہے. اور یہ ساڈا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی مینوں تہانوں سب نو صحابہ کرام دی شان و عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.